کہ اب جنگ کا آغاز ہو رہا ہے کہ حضرت حر جو لشکر یزید میں تھے ان کے بدن پر لرزہ طاری ہوا. ابن سعد کے قریب گئے اور فرمایا اتقتل ھذا الرجل، یعنی اے ابن سعد کیا تو امام حسین کو شہید کرے گا؟ انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا، نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے جگر گوشے ہیں، علی مرتضیٰ کے لاڈلے ہیں، کیا تو ان کو قتل کرنے کی جرات کرے گا؟ تو ابن سعد نے کہا یقیناً میں قتل کروں گا، دنیا کی دولت نہ چھوڑوں گا، جو اس کا جواب تھا. حضرت حر نے یہ جواب سنا تو بدن کانپنے لگا. درود پاک پڑھیں تو آگے کی بات عرض کر دوں. جب یہ کیفیت دیکھی، یہ جواب سنا، بدن پر لرزہ طاری، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حر نے نہایت تدبیر کے ساتھ اپنے گھوڑے کو لشکر یزید سے الگ کر کے اور سرکار امام کی جانب بڑھانا شروع کیا. کچھ لوگوں نے آپ کو جب کانپتے ہوئے دیکھا تو کہا اے حر، تمہاری تو بہادری مشہور ہے اور تمہارے لیے تو شہرت ہے کہ تم تنہا 1000 کے اوپر بھاری ہو، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہارا بدن کانپ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قدرت نے میری نگاہوں سے پردے اٹھا دیے ہیں. انا بین الجنت والنار، یعنی میں اپنے آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. اگر لشکر یزید میں رہتا ہوں تو جہنم کے شعلے اپنی جانب کھینچ لیں گے، اور اگر ہمت کر کے امام حسین پر فدا ہو جاتا ہوں تو جنت کی بہاریں میرے لیے ہیں. اور یہ فرما کر گھوڑے کو ایڑ دی اور امام حسین کی جانب روانہ ہو گئے. کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، اچھے انداز میں کہا ہے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اللہ جسے توفیق عطا فرما دے، تائید الہی جس کے شامل حال ہو. چنانچہ سرکار امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معذرت کی سرکار ہمیں معاف فرما دے. اور ایک روایت میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ حر کے نکلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ گویا امام عالی مقام کے کرم نے ان کو اپنی جانب کھینچ لیا. چونکہ روایت یہ ملتی ہے کہ جنگ کے آغاز سے پہلے کہ جنگ شروع ہو، سیدنا امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوئے اور آواز دی کہ کون ہے جو آل رسول پر آج اپنی جان کو فدا کر دے. سرکار امام کی صدا تھی کہ کون ہے جو آل رسول پر اپنی جان کو فدا کر دے. میاں ہزاروں یزیدی تھے، کسی کے دل پر اثر نہیں ہوا، اثر ہوا تو حضرت حر کے دل پر اثر ہوا. نکل کر آئے، دامن سے وابستہ ہو گئے تو صوفیاء نے فرمایا یہ حر کا کمال نہیں تھا، یہ کرم تھا امام عالی مقام کا کہ کھینچ کر آپ کو بلا لیا. اور راوی کہتا ہے کہ تنہا حر ہی تشریف نہیں لائے، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت مصعب بھی آ گئے، آپ کے ایک بیٹے تھے وہ بھی آ گئے، آپ کا ایک غلام تھا وہ بھی آ گیا. میاں یہ کرم حسینی نہیں تو اور کیا ہے کہ جب کہ سارے حالات کس انداز پر تھے. حضرت حر نے سرکار امام کا دامن پکڑا، معذرت چاہی، سرکار امام نے انہیں معاف فرماتے ہوئے گلے سے لگایا اور بشارت کے یہ کلمات فرمائے کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. حضرت حر کہتے ہیں سرکار امام ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم میدان میں جا کر اپنا حق ادا کریں. سیدنا امام عالی مقام سے اجازت لی اور آ کر کے لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے. آواز دی حل من مبارز، یزیدیوں تم میں کون ہے جو میرے مقابل میں آئے. لیکن یزیدی جانتے تھے حضرت حر کی طاقت کیا ہے، لڑنے کا انداز کیا ہے. سامنے کوئی آنے کو تیار نہ ہوا تو حضرت حر نے لشکر یزید پر خود حملہ کیا. سینکڑوں کو قتل کرنے کے بعد
دفعہ پھر پلٹے آپ سرکار امام عالی مقام کی بارگاہ میں کہ آخری بار دیدار کر لیں. سرکار امام کی زیارت کی، عرض کیا حضور ایک مرتبہ اور بشارت دے دیں. سرکار امام نے پھر فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، جاؤ تمہیں آزادی کی بشارت ہے. حضرت حر جب پلٹتے ہیں تو ابن سعد کی بزدلی دیکھیں کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو قریب سے ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے، ان کے ساتھ جنگ مغلوبہ کرو، چاروں طرف سے گول دائرہ بنا لو، پتھروں کے وار کرو، نیزوں کے وار کرو، دور سے تیر چلاؤ، جب یہ زخموں سے چور ہو جائے تب انہیں شہید کرنا آسان ہوگا. چاروں طرف سے یزیدیوں نے دائرہ بنا لیا، پتھروں کی بارش، تیروں کی بارش. ایک یزیدی دھوکے سے آگے بڑھا اور آپ کے گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا. آپ اتر گئے، مقابلہ کرتے رہے. اور مقابلہ کرتے کس سے؟ جب سامنے کوئی ہو تو مقابلہ ہو. یہ بزدل یزیدی دور سے تیروں کی بارش کر رہے تھے. جب زخموں سے چور ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ اب مقابلہ نہ کر سکوں گا، طاقت جواب دے رہی ہے، تو آواز دی کہ واہ حسینہ ادرکنی، اے سیدنا امام حسین میری خبر لیں. ان کی آواز سن کر سیدنا امام عالی مقام میدان کربلا کی جانب تشریف لائے. آپ زخموں سے چور ہو کر کے زمین پر لیٹ چکے تھے. قریب تھا کہ یزیدی آپ کے سر پاک کو جدا کر دیتے، لیکن سرکار امام عالی مقام نے پہنچ کر کے آپ کو اٹھایا، اپنے خیمے میں لے آئے. میاں حر کا نصیبہ تو دیکھو کہ کس کی آغوش میں جان دے رہے ہیں. خیمہ ہے امام عالی مقام کا. امام عالی مقام کے زانوئے اقدس پر حضرت حر کا سر ہے. سیدنا امام عالی مقام نے ان کے چہرے سے گرد و غبار کو، خون کے آثار کو، خون کا اثر تھا اسے صاف کیا. میاں کتنا بلند نصیبہ کہ نبی کی گود میں کھیلنے والے، نبی کی سانوں پر بیٹھنے والے، نبی کے کندھے پر کھیلنے والے امام حسین کی گود میں ان کے زانوں پر آج سر مبارک ہے حضرت حر کا. اب اس سے بڑھ کر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہی ہے جو کسی نے کہا ہے کہ تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے. تو آج آنکھ کھولی حضرت حر نے، سرکار امام تسلی دے رہے ہیں. حضرت حر نے زبان حال سے عرض کیا اے نواسے رسول، آنکھوں سے حجاب اٹھا ہوا ہے، سامنے آپ کے نانا جان جلوہ فرما ہے، ہاتھ میں جام کوثر ہے، اشارہ ہے کہ روح پرواز ہوگی، جام کوثر لبوں سے لگا دیا جائے گا. اتنے میں زبان پر کلمہ طیبہ آیا اور روح پرواز کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حر نے اس طریقے پر شہادت کا جام نوش فرمایا.